الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ اہل کتاب کے دو اعتراضات تھے۔ ان میں پہلا اعتراض جس کا جواب کل دیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو ملت ابراہیمی کی طرف دعوت دی، یعنی اسلام کی طرف، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے پیروکار ہیں تو پھر آپ کے ہاں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ کیوں حلال ہے؟ ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ نہیں پیتے تھے، حرام تھا۔ یہ ان کے نزدیک، اہل کتاب کے نزدیک۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کی آیت میں دیا کہ ہر چیز کھانے پینے کی وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، مگر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عارضہ بیماری لاحق ہوئی جس کو عرق النساء کہتے ہیں۔ ان کی انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کر دی تو میں اپنی مرغوب چیزوں میں سے جو مرغوب غذا ہیں اس کو ترک کر دوں گا، اس کو نہیں کھاؤں گا۔ تو ان کے نزدیک مرغوب غذا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تھا، تو انہوں نے نظر کے طور پر اس کو جو ہے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ باقی جو ہے کسی بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے، تو ان کا یہ جواب مل گیا ان کو۔ اب انہوں نے بات یہ بھی کہی تھی کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، یہ حلال حرام کے جو قوانین ہم بیان کرتے ہیں، اہل کتاب نے کہا یہ ہم اپنی تورات سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان کو کہا کہ لے آؤ اپنی تورات، اگر تم سچے ہو تو لا کے میرے سامنے اس کی تلاوت کرو، پتہ چل جائے گا تم اپنی یعنی اس بات کے اندر کتنے سچے ہو۔ تو بہرحال وہ اپنی کتاب نہ لائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے چونکہ زنا کے متعلق جو بات ہوئی تھی کہ دو بندوں نے یعنی کہ ایک عورت اور ایک مرد خیبر کے تھے، انہوں نے جب زنا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تورات کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ بھی وہی ہے، یعنی وہی فیصلہ۔ تو انہوں نے کہا جی تورات کے اندر تو یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد عورت جو ہے زنا کر لیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں اور ان کا منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر الٹی طرف بٹھا کر ان کو شہر کا چکر لگایا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے بولا تم جھوٹ بولتے ہو بدبختو، تورات کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو کہا تورات لا کے پڑھو۔ تو جب انہوں نے تورات لا کر پڑھنا شروع کی تو انہوں نے جو وہ آیت تھی رجم کی اس کے اوپر انگلی رکھ دی اور آگے نکل گئے۔ عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے عالم تھے یہود کے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، تو انہوں نے کہا کہ بدبختو انگلی اٹھاؤ اور نیچے جو آیت ہے اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ تو اس کے اندر بھی یہی سزا تھی رجم کی۔ تو بہرحال وہ اس میں بھی یعنی کہ ان کو بڑی یعنی کہ منہ کی کھانی پڑی۔ تو اس مرتبہ جو ہے وہ تورات نہیں لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں بدبخت، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وہی سچی بات ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو اور یہی حق اور سچ ہے، یعنی دین اسلام۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبلہ یعنی بیت المقدس کو کیوں چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو آپ نے یعنی کہ قبلہ بنا دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے جو ہے بیت اللہ کی جو ہے زیارت بھی کی اور اس کا حج بھی کیا، اس کا طواف بھی کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ اس روئے ارض زمین پر سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے ببکۃ مبارکن، جو مکۃ المکرمہ میں ہے اور بڑی برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ ان اول بیت یعنی کہ سب سے پہلے گھر، تو یہاں بیت سے مراد مطلق گھر مراد نہیں ہے بلکہ عبادت خانہ مراد ہے۔ عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا بیت اللہ، تو وہ سب سے پہلے یہی یعنی بیت اللہ ہے جو حرم شریف کے اندر موجود ہے، اور جس کی طرف ہم مسلمان الحمدللہ نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے کیوں ہے؟ تو اس کو ہر چیز سے، ہر اعتبار سے بیت اللہ کو اولیت حاصل ہے۔ اس کو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ کائنات، یہ جو ہماری زمین ہے کائنات ارضی، یہ پورا یعنی پانی تھا، تو لکھا ہے کہ جب پورا پانی تھا تو اس وقت جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے ایک بلبلہ نکلا، اور اس بلبلے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پھیلا دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولیت اس اعتبار سے بھی عطا فرمائی کہ یہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عظمت والا، برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے، اس میں بھی اس کو اولیت حاصل ہے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کروایا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہوئی اور تنہائی میں محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح بیت المعمور وہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں اور وہاں فرشتے جو عبادات کرتے ہیں، آپ بھی ایسا کریں کہ زمین پر ایک میرا گھر بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نشاندہی کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور اس کی چونکہ یہ جو اس کی توضیح اور اس کی تشریح مسلم شریف کی روایت سے بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس زمین کے اوپر سب سے پہلا عبادت خانہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ، مسجد حرام۔ فرمایا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت المقدس۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ان دونوں کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 40 سال۔ کتنا فرمایا؟ 40 سال۔ اور ابھی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیت اللہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور آدم علیہ السلام کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تو پتہ نہیں ہزارہ سال کا وقفہ ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے جو کہا کہ 40 سال، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی اور پھر وہاں سے آدم علیہ السلام شام کی طرف گئے 40 سال کے بعد، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر بھی کروائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی اور اس کے بعد حوادثات آئے، طوفان آئے، بہت سارے یعنی کہ حالات آئے، تغیرات زمانی کے ساتھ جو ہے یہ دونوں مقدس مقامات جو ہے منہدم ہو گئے اور ان کا نام و نشان یعنی کہ زمین کے اوپر باقی نہیں رہا، مٹ گیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ تعمیر جدید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کروائی، جس طرح قرآن میں موجود ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاحِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی کی اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر بیت اللہ کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو 40 سال کے بعد شام کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر بھی شروع کر دی، اور انہوں نے جب تعمیرات شروع کی تو اس تعمیرات کی تکمیل جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ تو بیت اللہ کے ساتھ جو ہے بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کر دیا تو پھر اس کے بعد بہت سارے اس کے اوپر حالات آئے، اور اس کی تعمیرات میں پھر جو ہے قوم عمالقہ جس کا بادشاہ بخت نصر تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی، اور پھر بنی جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی خاندان ہے انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی، اور پھر بعد میں جو ہے قریش نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے جو ہے اس کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے اندر جو حجر اسود کا جو مسئلہ آیا تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مروان بن عبد الملک کے دور میں جو ہے حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی تعمیر کی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بانجے ہیں اور حضرت اسماء کے بیٹے ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں۔ تو یہ اس وقت یعنی کہ مکہ کے جو ہے گورنر تھے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی تمنا یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہ تھی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، میری بھی خواہش یہ ہے کہ میں بیت اللہ کو اسی طرح تعمیر کر دوں، لیکن سر دست میں یہ کر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں اس طرح کروں گا بیت اللہ کو دوبارہ یعنی کہ توڑ کر دوبارہ اس طرح تعمیر کروں گا تو لوگ یعنی کہ فتنے میں پڑ جائیں گے، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ اس کو تعمیر کروں۔ اور جو ختیم کا حصہ ہے، جو ختیم ہے، اس کو جو قریش نے جب تعمیر کی تو انہوں نے ختیم کو باہر کر دیا تھا۔ اب ان کے پاس جو چندہ نہیں تھا، حلال پیسے موجود نہیں تھے، تو انہوں نے جو جتنی تعمیر ہو سکی وہ کر دی حلال پیسوں سے، باقی کو باہر چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی اور ختیم کو بیت اللہ کے اندر شامل کیا۔ پھر حجاج بن یوسف جو ظالم الامہ ہے، جس نے بڑے بڑے یعنی کہ مسلمانوں کو شہید کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ تو اس بدبخت نے جب ان کو شہید کر دیا تو اس کے بعد جو بیت اللہ کی تعمیر تھی اس نے دوبارہ بیت اللہ کو منہدم کیا اور دوبارہ سے اپنے طریقے پہ تعمیر کی، اور انہوں نے دوبارہ ختیم کو باہر کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ترکی عہد حکومت کے اندر بھی جو ان کا حاکم تھا خلیفہ مراد، انہوں نے جو اس کی تعمیر کی، اور اس وقت بھی یہ ختیم باہر ہی رہا۔ پھر جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ بھی دے دیا کہ اس کو کھیل تماشا نہ بنائیں، اگر اسی طرح آپ کرتے رہے تو ہر آنے والا حاکم جو ہے وہ اپنے نام کے لیے، اپنا نام و نمود کے لیے جو ہے کہ رہتی دنیا تک میرا نام رہے کہ میں نے بیت اللہ تعمیر کیا، یہ کھیل تماشا بن جائے گا۔ اب لہٰذا اس کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے۔ تو اب جو بیت اللہ تعمیر ہے وہ اسی طریقے پر ہے، یعنی ختیم اب بھی باہر ہی ہے، بیت اللہ کے اندر شامل نہیں ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اب
اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو وہاں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، تو وہ گول سے ایسے جو بنا ہوا ہے دیوار بنی، یہ خطیم کہلاتا ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو جب طواف کرتے ہیں تو وہ خطیم کے ساتھ ہی کرتے ہیں بیت اللہ کا۔ اب ایسا نہیں کہ خطیم کے اندر سے کوئی گزر کے آئے، بلکہ خطیم کو ساتھ ملا کر اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سعادت نصیب فرمائی بیت اللہ کو، اور اس کی یہ بہت ساری برکات۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جو بیت اللہ کی ظاہری اور معنوی بہت ساری برکات ہیں۔ اس کی معنوی برکات تو اتنی ہیں کہ جن کا یعنی کہ کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا، اور اس کی ظاہری برکات بھی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے مکینوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ خصوصاً جو وہاں کے مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں ان کو عطا کی ہوئی ہیں۔ دنیا کا ہر قسم کا پھل وہاں موجود ہے، سبزیاں وہاں موجود ہیں، ہر چیز وہاں موجود ہے، اور ان کے مالی طور پہ یعنی کہ ان کے ماشاءاللہ حالات بڑے اچھے ہیں۔ اور پھر جب حج کا موسم آتا ہے تو لوگ اور زیادہ وہاں پہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید یعنی فراوانی کر دیتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ جی وہاں پہ حج کے دوران جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں کمی واقع ہو گئی، یا پانی کے اندر کمی واقع ہو گئی، یا کسی اور چیز میں کمی واقع ہو گئی، بلکہ وہاں پہ حاجی جو حجاج کرام وہ حج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ ایک حاجی جو کئی قربانیاں بھی کرتا ہے، تو وہاں پر کتنے جانور کٹتے ہیں لاکھوں کے حساب سے، الحمدللہ وہاں پہ کوئی جانور آج تک کم نہیں ہوا۔ تو مبارکاً یہ برکت والی جگہ ہے، بڑی برکت والی، اور اس کی ظاہری برکات بھی ہیں، اور فرمایا کہ اس کی روحانی برکات بھی ہیں۔ روحانی برکات یہ ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی تجلیات ہوتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ 160 رحمتیں بیت اللہ کے اوپر ہیں، اس میں سے جو ہے 40 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو دیتا ہے جو بیت اللہ کی یعنی کہ جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس 40 رحمتیں جو ہے جو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں ان کو ملتی ہیں، اور 60 رحمتیں جو ہے ان حضرات کو ملتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور جو بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، 20 یعنی کہ رحمتیں ان کو بھی ملتی ہیں۔ تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی جو ہے یہ بہت بڑی اعزاز کی اور بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منبع خیر و برکت بنایا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی اگر پیدل حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ہر قدم پر جو ہے 700 نیکیاں یعنی حرم کی نیکیوں کے برابر لکھتے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، اور فرمایا کہ جو اپنی سواری پر حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سواری کے ہر قدم پر جو 70 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح ہر نماز کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، وہ اگر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ جامع مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اسے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتا ہے اسے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ 1 لاکھ نماز، علماء فرماتے ہیں اگر یہ نمازیں یعنی یہ جو نمازیں 5 وقت کی وہاں حرم کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز جو ہے وہ عام نماز سے 27 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر اس حساب سے یعنی 5 لاکھ کو 27 کے اوپر ضرب دیں تو تقریباً ایک دن کی وہاں 5 نمازوں کا حساب 1,35,00,000 بنتا ہے، یعنی 1,35,00,000 بنتا ہے۔ 1,35,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ حرم شریف کے اندر 5 وقت کی نمازوں کا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کی کتنی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس کو برکت کا منبع بنایا ہوا ہے، کتنا برکت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک، اب یہاں پہ ایک بکہ جو ہے نا، اس کی تھوڑی تشریح سمجھ لیں کہ یہاں پہ بکہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، اور بکہ کا لفظ آیا ہے، حالانکہ مکہ مشہور ہے، مکۃ المکرمہ، تو اس کا یہ سمجھ لیں کہ اس کے یہ مختلف نام ہیں، اس جو ہے شہر کے مختلف نام ہیں۔ اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کو بلد الامین بھی ہے، اس کو بلدۃ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو بلد المامون بھی کہتے ہیں، اس کو بلدہ مقدسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بکہ اور مکہ یہ دونوں ایک ہی جگہ یعنی کہ جگہ کے نام ہیں۔
تو بکا یہ اصل میں اہل کتاب بدبختوں نے جو ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے ان کی کتاب کے اندر بھی بکا کا لفظ موجود تھا، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ جو ہے بکا کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ بکا نہیں ہے بلکہ بکا ہے، یہ وادی مکہ مراد نہیں ہے اس کے بلکہ وادی بکا مراد ہے، اور بکا کا معنی رونا، یعنی رونے کی وادی اب پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے رہے آپ، دنیا میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکا یہ مکہ کا نام ہے، اور بکا کے دو معنی آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ اجتماع، یعنی اجتماع کی جگہ کو بکا کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں الحمدللہ زائرین عمرہ کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور جب حج کا سیزن آتا ہے تو بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یعنی کہ اس کو بکا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا جو عام مفسرین نے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے فرمایا ہے، کیا وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے جھکانا اور توڑنا، تبک اعناق الجبارین، کہ یعنی یہ بڑے بڑے ملوک اور بڑے بڑے بادشاہوں کی گردنوں کو جھکانے والا شہر ہے، جہاں بڑے بڑے بادشاہ جو جاتے ہیں تو وہ عاجزی سے انکساری کے ساتھ بطور سجدہ اپنی گردنوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ، اور دوسرا معنی تبک اعناق الجبارین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جبارین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں کو توڑ دیتے ہیں جب وہ بری نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ جس طرح ابرہ نے جو ہے بری نیت سے بیت اللہ کو منہدم کرنے کی سازش کی اور اپنی ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کے اوپر جو ہے اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ سے 3 میل دور وادی مینا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے پورے لشکر کو اللہ نے تیس نیس کر دیا، اور رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو بکا اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے جبارین ان کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشہ کا ایک کالا بادشاہ ہوگا جس کی موٹی موٹی پنڈلیاں ہوں گی، پست اس کا قد ہوگا اور بڑا ظالم و سنگ دل ہوگا، یہ بدبخت آ کے بیت اللہ کو منہدم کر دے گا، بیت اللہ کو گرا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد پوری دنیا کو ختم کر دیں گے، اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا تقوم الساعۃ قال اللہ اللہ، جب تک دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی موجود ہے تو یہ دنیا قائم و دائم ہے۔ جس دن دنیا سے یہ اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ بیت اللہ یوں بھی سمجھے، جیسے وہ دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو جو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، جب تک یہ بیت اللہ قائم ہے تو ہم بھی قائم ہیں، جس دن بیت اللہ ختم ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ختم کر دے گا، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیے کہ بیت اللہ کا منہدم کرنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ہدی للعالمین یہ لوگوں کی ہدایت کا مرکز بھی ہے۔ اب لوگوں کی ہدایت کا مرکز کیوں ہے؟ اس کو یعنی بکا کو ایک اور اس کے اصطلاح بھی ہے جس کو وسط البلد بھی کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا کا سنٹر بھی اس کو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کا وسط۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ ایک بلبلے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے زمین کو پھیلایا، اور یہ دنیا کا وسط ہے، سنٹر ہے۔ اب اس کو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز بھی بنایا، وہ اس طرح جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اور بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی غذا ماں کے ناف کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور یہ ناف انسان کے جسم کا کیا ہے؟ سنٹر ہے۔ تو اسی طرح اس بچے کی روحانی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سنٹر جس کو بیت اللہ کہتے ہیں وہاں سے پہنچاتے ہیں۔ تو بندہ جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو وہاں سے روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ جب بیت اللہ کا حج کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ ماں سے ابھی پیدا ہوا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانیت کا یعنی کہ ایک مادہ عطا فرماتے ہیں، روحانی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اور اس یعنی بیت اللہ کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے جو ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی اولاد کو یہاں ٹھہراؤ، تو یہ الگ سخت پتھر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی اس پتھر کے اوپر یعنی کہ منعقش کر دیے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جیسے بیت اللہ کی دیوار کو اٹھاتے تو یہ ساتھ میں پتھر بھی یعنی کہ یوں سمجھے کرین کا کام دیتا اور اٹھتا جاتا تھا اوپر، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد یہ ایک دوسرے مقام پر پہلے عمارت میں موجود تھا، پھر اس کے بعد جو موجودہ حکومت نے اس کو جو ہے وہاں پہ جو مقام ابراہیم میں شیشے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ شیشہ تقریباً لکھا ہے کہ 35 لاکھ ریال کا جو ہے امریکہ سے خصوصی طور پہ بنایا تھا یہ ڈبہ اس کا، جس کے اندر مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر موجود ہے، اور یہ دو خول ہیں، ایک اس کا باہر کا خول ہے، ایک اندر کا خول ہے۔ اگر باہر کے خول کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے تو اندر کا خول جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد یہ بیت اللہ کی تعمیر الحمدللہ اور اس کی تزئین و آرائش الحمدللہ کا یعنی کہ سہولیات الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مہیا کی ہوئی ہیں۔
فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس بیت اللہ کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، ظاہری طور پر بھی امن پا گیا، معنوی طور پر بھی امن پا گیا۔ ظاہری امن یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جنایت کی ہے یا قتل کیا ہے، قتل کرنے کے بعد وہ بیت اللہ کے اندر جا کر پناہ لیتا ہے تو اس کو وہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی جنایت کی ہے تو اس کو وہاں پہ سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہاں سے اس کو تنگ کر کے باہر نکالا جائے، اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، اس کے ساتھ یعنی کہ ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، تو وہ تنگ ہو کر باہر نکلے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر یعنی کہ قصاصاً جو بھی یعنی کہ اس کی سزا ہے اس کے اوپر نافذ کی جائے گی، لیکن بیت اللہ کے اندر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا امن یعنی کہ معنوی امن یہ ہے کہ جس شخص نے بھی بیت اللہ کا حج کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفیع لہ، کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہ اگر ایمان والا ہے، جو شخص بھی یعنی وہاں مکہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اس اعتبار سے معنوی اعتبار سے بھی یہ امن کی جگہ بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے اس کو امن عطا فرما دی۔ ومن کفر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے علی الناس لوگوں پر حج البیت، اس کا حج، من استطاع جس کے پاس استطاع ہو یعنی زاد راہ ہو تو اس کے اوپر فرض ہو گیا اس کا حج۔ تو اب حج کے لیے جو معذور ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ اگر خود نہیں کر سکتا تو وہ حج بدل کسی اور سے کروائے۔ اس کے اوپر یعنی مال ہونا یہ استطاعت میں داخل ہے، صرف یعنی مال ہونا استطاعت کی شرط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس مال کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا توانا اور تندرست ہونا بھی ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں، تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ یعنی کہ یہ چونکہ عبادت بدنی اور مالی دونوں ہیں تو دونوں چیزوں کا مرکب ہے، تو دونوں چیزیں اس کے پاس ہوں گی تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اب جس کے اوپر مال ہے، اس کے پاس استطاعت موجود ہے، اس نے حج نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جس کی بھی استطاعت، اللہ پاک ہمیں بیت اللہ کا حج نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس کے پاس ذات راہ موجود ہے اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتا ہے اور حج نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی جہان سے جو ہے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، تم حج کرو نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ اگر میں جاؤں گا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقام، اپنا یعنی کہ بیت اللہ دکھائیں گے، اپنے حبیب کا روزے کی زیارت کروائیں گے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مناسک ادا کریں گے، تو یہ میری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے جو ہے غنی ہوں اور مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بیت اللہ کی عظمت اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔